موضوع الدرس في أحوال المنافقين سورة الجمعة تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون. سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين. هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون. يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. قال زيد وأنا ردف أمي قال فسمعت عبد الله بن أبي يقول ما قال فأخبرت أمي فانطلق فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. زید بن ارقم فرماتے ہیں کہ میں اپنے چچے کے ساتھ تھا سواری پہ، اور جو میں نے عبداللہ ابن ابی سے سنا تھا وہ چاچے کو بتا دیا. انہوں نے جا کے حضور پاک کی خدمت میں عرض کیا. فأرسل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فحلف وجاهد. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن ابی کو بلایا. اس نے آگے قسم کھائی کہ جی میں تو بالکل میں نے یہ نہیں کہا ہے. قال وصدقه رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم وكذبني. حضور پاک نے اس کو سچا قرار دیا اور مجھے جھوٹا قرار دیا. قال فجاء إلى أمي فجاء إلي أمي وقال ما أردت إلا أن مكرك رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذبك والمسلمون. کہتے ہیں میرے چاچا میرے پاس آئے. انہوں نے کہا تم نے ایسی بات کیوں کی جس کی وجہ سے تمام مسلمان بھی ناراض ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ناراض ہیں اور آپ کو جھوٹا کیا. قال فوقع لي من الغم ما لم يقع على أحد قط. اب زید بن ارقم فرماتے ہیں کہ مجھ پہ غم کے پہاڑ ٹوٹ پڑے کہ میں سچا ہوں اور مجھے جھوٹا کر دیا گیا. اور پھر حضور پاک جب جھوٹا کہہ دیں پھر میرا کیا ہوگا، میرا کیا انجام ہوگا. ایسا غم مجھے زندگی میں کبھی نہیں ہوا. قال فبينما انا اسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر وقد خفقت براسي من الهم. کہتے ہیں کہ میں سفر کر رہا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قافلے کے ساتھ، لیکن میں نے گردن شرم سے اور غم سے جھکائی ہوئی تھی. اذ اتانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فارق اذنی وضحک فی وجہی. سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم میرے قریب آئے، میرے کان کو پکڑا محبت سے اور مجھے دیکھ کے مسکرائے. آپ مسکرانے کے بعد آپ نے اس کے بعد فرمایا فما کان یسرنی اننی بی الخلد فی الدنیا. کہتا ہے حضور پاک کا اس طرح میرے ساتھ معاملہ فرمانا مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ ساری کائنات بھی مجھے مل جائے تو مجھے خوشی نہ ہو. ثم ان ابا بکر لحقنی وقال ما قال لك رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. قلت ما قال شيئا الا انه عرق اذني وضحك في وجهي فقال ابشر
اس کے بعد کہتی ہیں کہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ یہ بتاؤ کہ حضور پاک نے تمہیں کیا فرمایا؟ میں نے کہا حضور نے کچھ نہیں فرمایا، بس میرے کان کو محبت سے پکڑا، مسکرا دیے بس۔ تو اس نے کہا نہیں خوش ہو جاؤ، کوئی خوشخبری آنے والی ہے تمہارے لیے۔ اس کے بعد فرماتی ہیں ثم لحقني عمر فقلت له مثل قولي لأبي بكر فلما أن أصبحنا قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة المنافقين۔ اب جب صبح ہوئی تو پھر حضور پاک نے یہ سورت منافقین جو تھی اس کی تلاوت فرمائی، تو اس میں سارا راز کھل گیا کہ منافق جھوٹے ہیں، کذاب ہیں، غدار ہیں، اور آپ کے صحابی سچے ہیں۔ انفرد بإخراجه الترمذي وقال هذا حديث حسن صحيح۔ اس روایت کو صرف امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر فرمایا اور فرماتے ہیں اس کا مرتبہ جو ہے حسن اور صحیح ہے۔ وهكذا رواه الحافظ البيهقي عن الحاكم عن عبد الله عن عبيد الله بن موسى به وزاد بعد قوله سورة المنافقين إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك رسول الله حتى بلغهم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا حتى بلغ يخرجن الأعز منها الأذل۔ وقد روى عبد الله بن هيئة بالأسود عروة بن الزبير في المغازي وكذا ذكر موسى بن عقبة في مغازيه أيضا هذه القصة بهذا السياق ولكن جعل الذي بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم كلام عبد الله بن أبي بن سلول إنما هو أوس بن أقرب من بني الحارث بن الخزرج۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عروۃ بن الزبیر نے عبداللہ بن لہیہ نے اس روایت سے مغازی میں ذکر کیا ہے، موسیٰ ابن عقبہ نے بھی مغازی میں اس روایت کو، اس واقعے کو ذکر فرمایا ہے، لیکن ان کی روایت میں فرق ہے۔ پہلے احادیث میں جو خبر دینے والا ہے اس کا نام زید ابن ارقم ہے، لیکن انہوں نے اپنی کتابوں میں اس کا نام اوس ابن ارقم رکھا من بنی الحارث بن الخزرج، فلعلہ مبلغ آخر او تصریف من جہت السمع واللہ اعلم۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں یا تو نام سننے میں راوی کو غلطی لگی ہے، اصل زید ابن ارقم ہے وہ اوس ابن ارقم نہیں، یا پھر لکھنے والے سے غلطی ہوئی ہے، اللہ تعالی اعلم۔ وقد قال ابن ابی حاتم رحمہ اللہ حدثنا محمد بن عزیز العیدی حدثنی سلام قال حدثنی عقیل قال اخبرت محمد بن مسلم ان عروۃ بن الزبیر وعمر بن ثابت الانصاری اخبراه ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزا غزوۃ المریسی وهي التي هدم رسول الله فيها مناة الطاغية التي كانت بين قف المشلل وبين البحر۔ اب اس روایت میں آتا ہے عمر ابن عروۃ بن الزبیر اور عمر ابن ثابت الانصاری خبر دیتی ہیں کہ حضور پاک رحمت دو جہان ہے، غزا غزوۃن، آپ غزوے میں آئے، یاد رکھیں ایک ہوتا ہے غزوہ، ایک ہوتا ہے سریہ۔ غزوہ وہ ہوتا ہے جس میں حضور پاک خود بھی جنگ پہ تشریف لے گئے، اس کو کہا جاتا ہے غزوہ، جیسے غزوہ بدر، غزوہ تبوک، غزوہ مریسی، غزوہ بنی المصطلق۔ اور جہاں حضور پاک نہ جائیں، صرف فوج بھیجیں تو اس کو سریہ کہا جاتا، اس کو غزوہ نہیں کہا جاتا۔ تو یہ غزوہ تھا، حضور پاک خود بھی تھے، اور یہ وہی موقع ہے کہ جب اللہ کے پاک پیغمبر نے کافروں کا وہ جو بت تھا، بڑا مشہور مندر تھا منات کا، اس کو بھی آپ نے توڑا۔ اور یہ منات کا مندر جو ہے کفا مشلل اور دریا سمندر اور کفا مشلل کے درمیان میں یہ بہت بڑا مندر تھا۔ یہ بڑے بڑے جو بت تھے نا جی، ان کے بڑے بڑے مندر تھے، ان میں ایک تو لات تھا، عزا تھا، منات تھا، جس کا قرآن میں بھی ذکر ہے افرأیتم اللات والعزی ومناة الثالثة الأخرى الکم الذکر وله الانثى تلک اذا قسمۃ ضیزی۔ تو اس کو حضور پاک نے آ کے توڑا۔ فبعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وخالد بن الولید فکسر منات فاقتتل رجلان فی غزوۃ رسول اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن الولید کو بھیجا، آپ نے فرمایا جا کے اس مندر کو توڑ دو اور ان بتوں کو توڑ دو جو وہاں ہیں۔ اور اس کے بعد کہتا ہے کہ دو آدمیوں کے درمیان میں اتفاق سے جھگڑا ہو گیا۔ تل کا عہد احداہما من المہاجرین، ایک مہاجر تھا
والآخر من بحث، قبیلہ بحث سے تھا، وہ انصار کے حلیف تھے، وهم حلفاء الانصار. فاستعل الرجل الذي من المهاجرين البهذي وقال البهذي يا معشر الانصار. وہ جو آدمی تھا مہاجرین کا وہ غالب آ گیا اس بہذی پہ، تو اس نے پھر سب انصار کو بلایا کہ بھئی آؤ میری مدد کرو. اس کے بعد فرماتے ہیں وَنَصَرَ رِجَالٌ مِّنَ الْأَنصَارِ وَقَالَ الْمُهَاجِرِينَ يَا مَعْشَرَ الْمُهَاجِرِينَ. تو مہاجرین نے بھی اپنی جماعت کو بلایا. وَنَصَرَ رِجَالٌ مِّنَ الْمُهَاجِرِينَ حَتَّى كَانَ بَيْنَ أُولَٰئِكَ الرِّجَالِ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالرِّجَالِ مِنَ الْأَنصَارِ شَيْءٌ مِّنَ الْقِتَالِ. یعنی قریب تھا کہ ان کے درمیان میں بالکل لڑائی چھڑ جاتی. اس کے بعد فرماتی ہے ثم حجز بینہم فانکفأ کل منافق اورجن فی قلبہ مرض الی عبد اللہ ابن ابی ابن سلول. تو بہرحال ان کو چھڑا دیا گیا، لیکن وہ جو لوگ تھے عبداللہ ابن ابی ابن سلول کے، وہ اس کے پاس گئے. فقال قد كنت ترجع وتدفع واصبحت لا تضر ولا تنفع. انہوں نے کہا تم تو بڑے سردار بنتے تھے، اب کسی کا کوئی مدد ہی نہیں کرتے ہو. قد تناصرت علينا الجلابيب وكانوا يدعون كل حديث الهجرة الجلابيب. انہوں نے کہا یہ جلابیب یعنی یہ مہاجر لوگ جو ہیں یہ کل کو آئے ہمارے اوپر سوار ہو گئے. فقال عبد الله ابن ابي عدو الله والله لئن رجعنا الى المدينة ليخرجن الاعز منها الاذل. اس نے کہا ٹھیک ہے تم ٹھہرو، ہم جب مدینہ جائیں گے ہم ان سب کو نکال دیں گے مدینہ سے. قال مالك بن دخشن وكان من المنافقين الم اقل لكم لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا. اس نے کہا میں تمہیں پہلے بھی کہتا تھا ابھی ان پہ خرچ نہ کرو، جب تم ان کی اعانت نہیں کرو گے، ان کو کھانے کو نہیں ملے گا تو یہ سارے حضور کو چھوڑ کے چلے جائیں گے. فسمع بذلك عمر بن الخطاب اکبر يمشي اتى رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عمر نے جب یہ بات سنی تو حضور کی خدمت میں آئے. وقال یا رسول اللہ اذن لی فی هذا الرجل الذي قد افتتن الناس اضرب عنقه. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے عرض کیا کہ یا رسول اللہ مجھے اجازت دیں، یہ جو فتنہ پھیلا رہا ہے ساری دنیا میں جھگڑا پیدا کر رہا ہے، میں اس کی گردن اڑا دوں. یرید عمر عبداللہ ابن ابی. فقال رسول اللہ لعمر او قاتل او انت ان امرتك بقتله. آپ نے حضرت عمر سے فرمایا کہ اچھا تمہیں اتنا جذبہ ہے، اگر میں تمہیں حکم دوں تم اس کو قتل کر دو گے؟ وقال عمر نعم واللہ لئن امرتنی بقتله لاضربن عنقه. اگر آپ مجھے حکم دیں تو میں بالکل اس کی گردن کاٹوں گا. فقال رسول اللہ میں بیٹھ جاؤ. فاکبر سعید بن حذیر وهو احد الانصار ثم احد بن الاشعل. اور سعید بن حذیر آئے حتی اتى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذن لی فی هذا الرجل الذي قد افتتن الناس لاضرب عنقه. اس نے بھی آگے یہی عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دشمن اسلام نے، اس منافق نے جو فتنہ کھڑا کر دیا، مجھے اجازت دے میں اس کی گردن اڑا دوں. فقال رسول اللہ اوقاتله انت ان امرتك بقتله. آپ نے فرمایا اچھا اگر میں حکم دوں تو میں اس کو قتل کر دو گے؟ قال نعم والله ان امرتنی بقتله لاضربن بالسيف تقطع اذنيه. اور نے کہا حضور مجھے آپ اجازت دیں تو میں اس کے کانوں کے نیچے گردن سے ٹکڑے کر دوں اس کو. فقال آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ. ثم قال رسول اللہ آذنوا بالرحیل. اس کے بعد آپ نے حکم فرمایا بس قافلہ چلاؤ. فحجر بالناس فصار یومه ولیلہ والغد تامن النہار. آپ نے فرمایا قافلہ چلاؤ. بس قافلہ چلتا رہا، سارا دن بھی چلتا رہا، ساری رات بھی چلتا رہا. دوسرا دن جب بالکل دھوپ شدید ہو گئی تو رکنا پڑا. ثم حجر بالناس بالساعة صبح بالمدینہ فی سلاس صالحا من کفل المشلل. اور اس کے بعد پھر حضور نے حکم دیا کہ چلو. قافلے کو پھر چلایا گیا تو آپ اس کے بعد 3 دن متواتر رات دن سفر کر کے مدینہ منورہ میں پہنچے. فلما قدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ ارسل الى عمر فدعاه وقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب جب حضور مدینے میں آئے آپ نے حضرت عمر کو بلایا. فرمایا لو اکن اے عمر اکن تقاتلہ
لو امرتک بقتلی فقال عمر نعم. حضرت نے فرمایا عمر میں تمہیں حکم دوں تو کیا عبداللہ ابن ابی کو قتل کرو گے؟ انہوں نے کہا کہ بالکل یا رسول اللہ، واللہ لو قتلته یومئذ ارغمت قنوب رجال لو امرتهم اليوم بقتله لقتلوه. آپ نے فرمایا اس دن مناسب نہیں تھا کہ میں حکم دیتا تمہیں قتل کرنے کے لیے. فیتحدث الناس، اور لوگ جو ہیں وہ باتیں بناتے کہ انی قد وقعت الاصحابی وقتهم صبرا، کہ میں اپنے صحابہ کو قتل کر رہا ہوں، اپنے دوستوں کو قتل کر رہا ہوں. فانزل اللہ عز وجل، اللہ نے قرآن اتار کے تو اس واقعہ منافقین کے احوال جو تھے وہ حضور پاک نے بیان کر دیے کہ واقعی انہوں نے یہ کہا ہے. هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا الى قوله تعالى يقولون لئن رجعنا الى المدينه الايه. وهذا سياق غريب وفيه اشياء نفيسه لا توجد الا فيه. مفسر فرماتے ہیں اس کی سیاق کے اندر تو سند غرابت ہے، لیکن بعض چیزیں اس میں ہیں جو دوسرے واقعات روایات میں نہیں آئی ہیں. وقال محمد بن اسحاق بن اسحاق حدثني عاصم بن قتادة ان عبد الله بن ابي لما بلغه ما كان من امر ابيه. عبداللہ ابن ابی کا بیٹا جو تھا وہ سچا پکا مسلمان تھا. اس کو جب خبر ہوئی کہ میرے باپ نے ایسی ایسے باتیں کی ہیں، اتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کی خدمت میں حاضر ہوا اور آگے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ بلغنی انک ترید قتل عبداللہ ابن ابی فیما بلغک عنہ. انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پتہ لگا ہے کہ آپ میرے باپ کو قتل کرنا چاہتے ہیں کہ اس نے جو جو باتیں کی ہیں. حضور پاک نے فرمایا فإن كنت فاعلا فمرني به. اس نے کہا فإن كنت فاعلا فمرني به وأنا أحمل إليك رأسه. اس نے کہا یا رسول اللہ اگر آپ میرے باپ کے قتل کا فیصلہ کر چکے ہیں تو کسی دوسرے سے نہ کہیں، پھر یہ لڑائی چھڑ جائے گی. آپ مجھے حکم دیں، میں اپنے باپ کی گردن کاٹ کے آپ کے پاؤں میں ڈالنے کے لیے تیار ہوں. کیونکہ اگر آپ کسی غیر کو حکم دیں گے تو پھر مشکل ہو جائے گی. اور تمام خزرج کا قبیلہ جانتا ہے میں اپنے والد کا بے انتہا فرما بردار ہوں، لیکن جب میرا والد گستاخ رسول ہو جائے تو میں اس کی خود گردن کاٹنے کے لیے تیار ہوں. انی اخشی ان تعبر بغیری فیقتلہ فلا تدعنی نفسی انظر الی قاتل عبداللہ بن ابی یمشی بالناس فیقتلہ. کہنے لگا حضور اگر آپ نے کسی اور کو حکم دیا اور اس نے میرے باپ کو قتل کیا تو پھر میرا ضمیر یہ برداشت نہیں کرے گا کہ میرے باپ کا قاتل چلتا پھرتا رہے، تو پھر میں اس کو قتل کر دوں گا، تو نتیجہ یہ ہوگا کہ تو پھر لڑائی چھڑ جائے گی. اس لیے آپ مجھے حکم دیں اور میں اس کی گردن کاٹ کے آپ کے دروازے پہ لانے کے لیے تیار. فاقتل مومن بکاب ادخل النار، پھر میں یعنی ایک مومن کو مار قتل کروں. فقال رسول اللہ بل نترفق به ونحسن صحبته ما بقي معنا. آپ نے فرمایا کہ تم زیادہ جذبات میں نہ ہو، ہم اس کے ساتھ مہربانی کریں گے اور اس کے ساتھ اچھا معاملہ کریں گے. وذكر ابن زيد وغيرهما أن الناس لما كفلوا راجعين إلى المدينة المنورة وقف عبد الله بن عبد الله على باب المدينة واستل سيفه فجعل الناس يمرون عليه. فلما جاء أبو عبد الله بن أبي قال له ابنه وراك فقال ما لك ويلك؟ فقال والله لا تجوز من ها هنا حتى يأذن لك رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم انہ العزیز وانت الذلیل. یہ ہے عشق رسول اللہ. دعا کریں اللہ ہمیں بھی اور ہر کلمے پڑھنے والے کو سرکار دو عالم کی محبت نصیب فرمائیں، آپ کی اطاعت نصیب فرمائیں، آپ کے احکام پہ عمل کرنے کی توفیق اتباع عطا فرمائیں. یہ ہے عشق. عشق زبانی کلامی نہیں ہوتے کہ آدمی انگوٹھے چوم لے تو بس عاشق بن گیا. انگوٹھے اپنے چوم رہا ہے اور عاشق رسول اللہ کا ہے. یعنی مجھے تو آج تک یہ سمجھ نہیں آیا. ایک تو شرعی مسئلہ ہے نا، بھی شریعت میں تو یہ بات ثابت ہی نہیں انگوٹھے چومنے والی، نہ قرآن میں ہے، نہ حدیث میں ہے، نہ صحابہ میں.
اللہ کے قرآن میں بھی ہے کہ حضور کا نام آئے درود پڑھو، میرے مدنی پاک کے فرمان میں بھی ہے کہ جب میرا نام آئے درود پڑھو، پورے صحابہ کے عمل میں بھی ہے کہ جب حضور کا نام آئے درود پڑھو، نماز میں ہے تو درود پڑھو، جب حضور کا نام سنو درود پڑھو۔ یہ تو قرآن و حدیث کے احکام ہیں، اس میں تو یہ انگوٹھے شنگوٹھے والے مسئلے ہیں ہی نہیں۔ یہ جو روایت کرتے ہیں نا کہ آدم علیہ السلام نے چوما تھا فلاں، ساری من گھڑت روایات جن میں کوئی حقیقت اور نہ کسی سیاستہ کی کتابوں میں ذکر ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ نے آخر ہمیں عقل دیا ہے، آدمی اپنے عقل سے بھی سوچے کہ بھئی اس مسئلے میں کیا یعنی اکرام ہے کہ آدمی نام حضور کا سنے تو اپنے انگوٹھے چوم لے اور آنکھوں پہ رکھ لے، یعنی کوئی عقل کی بات بھی تو ہو نا۔ بھئی ہاتھ تمہارے انگوٹھے تمہارے، تم خود چوم رہے ہو، اس میں حضور پاک کی عزت کیا ہوئی؟ یا تو یہ ہے نا جی کہ جس بندے نے حضور کا نام لیا ہے اس کے منہ کو جا کے چوم لو، جیسے مسئلہ ہے کہ حجر اسود کو بوسہ دو، بوسہ نہیں دے سکتے ہاتھ لگاؤ، ہاتھ لگ جائے تو چوم لو، اگر ہاتھ نہ لگے تو بھائی اشارہ کرو اللہ اکبر وللہ الحمد۔ تو یہ مسئلہ جو ہے یہ تو کوئی عقل کے بھی خلاف ہے۔ اور دوسری بات یاد رکھیں یہ ہے کہ دیکھیں نا اب مثلا میں تو اشارے دیکھ رہے ہیں، اگر کسی صحابی نے بھی انگوٹھے چومے ہوتے تو سارے صحابہ دیکھتے، لاکھوں صحابہ ہیں حضور پاک کے جنہوں نے مسح کرنا سکھا دیا ہے، جنہوں نے انگلیوں میں خلال کرنا سکھلا دیا ہے، جنہوں نے داڑھی میں خلال کرنا وضو کے وقت سکھلا دیا ہے، جنہوں نے غسل کے وقت میں غرارہ کرنا سکھلا دیا ہے، جنہوں نے یہ سمجھا دیا ہے کہ اپنی ناف کا بھی خیال رکھا کرو کہ کہیں اندر ایسی جگہ نہ رہ جائے جہاں پانی نہ پہنچے، انگلیاں بعض اوقات ملی ہوتی ہیں تو خیال کرو ان کے درمیان میں خلال کرو، ایسا نہ ہو کہ کہیں پانی نہ پہنچے۔ جس پاک پیغمبر نے ہمیں یعنی وضو سکھلا دیا، ہمیں استنجا بتلا دیا کہ تم استنجا کرو گے بائیں ہاتھ سے کرو گے، کون سی انگلیاں استعمال کرو گے، تم استنجا ڈیلے سے کرو گے، ٹیشو پیپر سے کرو گے، پھر پانی سے کرو گے، تو یہ ساری چیزیں سمجھا دی۔ انگوٹھے چومنے والا مسئلہ چھوڑ دیا کہ 14ویں صدی میں مولوی آئیں گے وہ بتا دیں گے۔ وہی عقل بھی ہے، یعنی اتنا دور زندگی کا 1400 سال، یہ کوئی معمولی بات تو نہیں ہے۔ اچھا پھر یہ کہنا کہ آدم علیہ السلام نے چوما تھا، بھائی پہلے تو کوئی اللہ کے بندے حدیث میں ہے ہی نہیں ہے۔ بعض موضوع روایات میں اس قسم کی باتیں ہوتی ہیں، جو روایات موضوعہ ہیں، گھڑی ہوئی ہیں، بنی ہوئی ہیں، جن کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ لیکن ایک منٹ کے لیے میں تمہاری بات مان لیتا ہوں کہ آدم علیہ السلام نے ایسا کیا تھا، تو ہم آدم علیہ السلام کی شریعت پہ پابند ہیں یا حضور محمد مصطفیٰ کی شریعت کے پابند ہیں؟ ہم آدم علیہ السلام کا کلمہ پڑھتے ہیں یا حضور پاک کا کلمہ پڑھتے ہیں؟ اور اگر آدم علیہ السلام کی شریعت پہ عمل کر کے انگوٹھے چومنے ہیں تو آدم علیہ السلام کی شریعت میں تو بہن بھائی کا بھی نکاح جائز تھا، پھر تم بھی سارے گھر میں بہن بھائیوں کے نکاح کرو۔ یہ کوئی عقل ہے؟ بات کیا ہے آخر؟ اس کے دو وجوہات ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ باطل فرقے ایسی چھوٹی چھوٹی چیزیں بنا کے وہ رواج دے دیتے ہیں، جب وہ رواج بن جاتا ہے تو دین بن جاتا ہے۔ اس کا تجربہ کرنا ہونا جی۔ میں آپ کو اللہ کے حرم میں بیٹھا ہوں، آپ میرے بھائی ہیں، بزرگ ہیں،
تشریف لائے ہیں. آپ مہربانی کریں، آپ سندھ میں ہیں، پنجاب میں ہیں، کسی بھی ملک میں ہیں، کسی بھی جگہ ہے، کسی جگہ ویسے ایک قبر بنا لے، قبر ہو نہ ہو، کوئی دفن ہی نہ ہو، کچھ نہ ہو، کوئی مردہ شردہ نہ ہو، ایسے ایک قبر بنا لے، اس پہ سبز 2-4 غلاف ڈال کے، جہاں درخت کا سایہ ہو، ساتھ پانی کا مٹکا بھر کے اور گلاس شلاس بھی رکھ دے، اور آپ چپ کر کے بیٹھ جائیں. 15 دن کے بعد منتیں شروع ہو جائیں. تجربہ کر لو. اور یہ اتنا بہترین کمائی کا ذریعہ ہے کہ نہ انکم ٹیکس لگتی ہے، نہ اس پہ ویلتھ ٹیکس لگتی ہے، نہ کوئی بدبخت آ کے تمہیں پوچھ سکتا ہے کہ چندہ کتنا آیا کتنا گیا. تجربہ کر کے دیکھ لو. یہ اسی طرح ہے جتنے باطل مسئلے بنے ہیں نا. کسی بادشاہ نے کر دیا، کسی وزیر نے بادشاہ کو خوش کرنے کے لیے ایک نئی مجلس بنا لی، کسی نے جناب لوگوں کو خوش کرنے کے لیے قبالوں کو بلا لیا. یہ دین نہیں ہوتا. دین نام ہے جس پہ اللہ کا قرآن ہو یا محمد مصطفیٰ کی مہر ہو. دین وہ ہوتا ہے جس کی گواہی دینے والے صحابہ ہیں. آج دیکھ لیں 4 دن سے ہم اسی آیت پر ساری روایتیں پڑھ رہے ہیں. مفسر بتلا رہا ہے کہ واقعہ کیسے ہوا، امام ترمذی نے کیا کہا ہے، مسلم نے کیا کہا ہے، بخاری نے کیا کہا ہے، محمد بن اسحاق نے کیا کہا ہے، اصحاب السیر نے کیا کہا ہے، اصحاب المغازی نے کیا کہا ہے. یہ ہے علم تاکہ حقیقت سامنے آئے کہ بھئی کہنے والا زید بن ارقم تھا، کہنے والا اوس بن ارقم تھا، قتل کی اجازت دینے والا حضرت عمر تھا، یا اسید بن حذیر تھا، یا قتل کی اجازت دینے والا اس کا بیٹا تھا. یہ سارے واقعات جو ہیں اس لیے کہ بھی اللہ کے قرآن کی تفسیر ہے. کوئی معمولی بات تو نہیں کہ جو مرضی آئے بندہ لکھ دے. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھا کریں کہ جتنے باطل فرقے ہیں، جتنے فرقے واللہ ہیں، اللہ ان کو بھی ہدایت دے. کوئی ہمارے دشمن نہیں ہیں. یاد رکھو قرآن کا حکم بھی یہی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد کہ درود پڑھو، سلام پڑھو. اور حضور نے بھی یہی فرمایا ہے کہ من صلی علیہ واحدا صلی اللہ علیہ عشرا. جس بندے نے مجھ پہ ایک دفعہ درود پڑھا اللہ اس پہ 10 دفعہ رحمت نازل فرمائیں گے. اور حضور پاک نے فرمایا سب سے بڑا بخیل اور بدبخت وہ ہے جس کے سامنے میرا نام آئے اور مجھ پہ درود نہ پڑھے. اور علماء نے لکھا ہے خوش نصیب ہو تم حاجی اور عمرے والے کہ جب مکے میں آ کے مسجد الحرام میں آ کے ایک درود پڑھو گے تو ایک درود کا ثواب ہوگا 1,00,000 درود. تو جب 1,00,000 ہوگا تو اللہ 10,00,000 رحمتیں نازل فرمائیں گے. انگوٹھے چومنے پر تو کہیں ثواب نہیں لکھا ہوا ہے کہ ڈھیلا ملے گا یا پیسہ ملے گا یا ٹکا ملے گا. ہاں یہ ضرور ملا ہے کہ جہنم ملے گی. کل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار. جو چیز بدعت ہوگی وہ گمراہی ہے اور ہر گمراہی کی سزا جو ہے وہ جہنم. باقی کہنا جی یہ ہمارا ادب ہے، آداب ہے. صحابہ سے تم زیادہ ادب کرتے ہو. سیدنا بلال سے تم زیادہ ادب کرتے ہو. اہل بیت رسول سے تم زیادہ ادب کرتے ہو. کیا بات ہے کہ اور جی ادب ہے. کیوں ہمارے ہاں تو رواج ہے نا جی. اب دیکھیں سندھ میں ہمارے بھائی یعنی پکے مسلمان وہ بھی ایسے ہاتھ باندھیں گے جیسے ہندو باندھتا ہے. حالانکہ یہ ہندو کا رواج ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. اور سندھ جو ہے وہ تو بابی اسلام ہے، وہ تو مرکزی اسلام ہے جہاں سے اسلام داخل ہوا ہے. اور تمہارے یعنی پورے ہند میں سب سے پہلے قرآن کی تفسیر لکھنے والے سندھ کے بزرگ تھے حضرت عمر نوح. یہ جن کی اولاد میں اب ہے امین فہیم وغیرہ یہ لوگ جو ہیں یہ انہی کی اولادوں میں ہیں. وہ تو خیر کیا تھے اور یہ کیا ہے، اللہ ان کو بھی ہدایت دے.
ہم تو سب کے لیے دعا کرتے ہیں، ہمارے لیے تو بہرحال یعنی اس کے باوجود وہ ہندو کی ایک رسم ہے، وہ اکڑ۔ اچھا بسنت آ جائے گی، سارے پیلے کپڑے پہن لیں، ہندو کی رسم ہے۔ آج مہندی کا دن ہے، سارے جناب وہی پیلے رنگ کے اور مہندی رنگ کے کپڑے پہنیں گے، اور جب دلہا دلہن آئیں گے تو اس کو جناب گھوڑا بھی ملے گا، جوڑا بھی ملے گا۔ جو کبھی کھوتے پہ نہیں بیٹھا بیچارے کو گھوڑے پہ بٹھا دیتے ہیں، اس کی جان نکل رہی ہوتی ہے غریب کی، اور اس کے ہاتھ میں سرخ رنگ کے دھاگے باندھیں گے، اور اس کے ہاتھ میں لوہے کے بیت بگے۔ یہ کیا ہے؟ یہ سارا ہندوؤں کی لعنت ہے جو مسلمانوں میں آ گئی ہے۔ سرکار دو جہاں کی شادیاں نہیں ہوئی، حضور کی بیٹیوں کی شادیاں نہیں ہوئی، حضور کی سب سے محبوبہ لاڈلی سیدہ فاطمہ الزہرا کی شادی نہیں ہوئی؟ کیا انہوں نے بھی یہ گانے باندھے تھے اور چھریاں رکھی تھیں اور لگامیں رکھی تھیں بستروں کے نیچے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ خدا کا خوف کریں، اللہ کے دین کو سمجھیں۔ یاد رکھو اللہ نے تو ہمیں وہ نبی دیا ہے، وہ شان والا پیغمبر دیا ہے کہ ساری کائنات ایک طرف ہے اور سب سے اونچا شان میرے مدنی محمد مصطفیٰ کا ہے، اور اللہ نے آپ کو ایسا نام دیا ہے کہ کوئی مسلمان آپ کا نام بغیر بوسے کے لے ہی نہیں سکتا۔ آپ مجھے سب حضرات کہہ دینا محمد کہیں، بھئی کہہ دو کہ ڈرتے ہو؟ بھئی اللہ کے نبی کا نام لینے سے کیوں ڈرتے ہو بابا؟ آپ کا نام ہے محمد۔ اچھا ایسا کرو، ہونٹ نہ ملے اور کہہ کے دکھاؤ مجھے محمد، کوشش کرو، ہو سکتا تو یہ تو نام ایسا ہے کہ میرے نطق نے بوسے میری زبان کے لیے کہ خود بخود بوسے کے بغیر نکلتا ہی نہیں۔ اللہ نے نام ہی ایسا رکھا ہے، حضور کا نام ہی ایسا ہے کہ جب لوگ خود بخود اس نام کو خود بخود بوسا ہو جائے تو پھر ہمیں دوسری بدعات گھڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ بس اللہ ہدایت دے دی، کیا کر سکتے ہیں۔ اب جناب کہتے ہیں کہ یہ دیکھو عشق رسول اللہ کہ جب وہ مدینہ منورہ میں آیا تو مدینہ منورہ کے دروازے پہ اس کا بیٹا تلوار لے کے کھڑا ہو۔ جب اس کا باپ آیا اس نے کہا ٹھہر جاؤ، تم گستاخ رسول اللہ ہو، تم نے کہا کہ میں عزیز ہوں اور حضور ذلیل ہے، بدبخت کہو میں ذلیل ہوں اور محمد مصطفیٰ عزیز ہے۔ جب تک یہ اقرار نہیں کرو گے اور حضور اجازت نہیں دیں گے میں تمہیں اندر قدم نہیں رکھنے دوں گا، تمہاری گردن اڑا دوں گا۔ یہ ہے عشق رسول اللہ۔ عشق رسول اللہ زبانی کلامی دعوے کا نام نہیں، عشق رسول اللہ دھمال کھیلنے کا نام نہیں، عشق رسول اللہ داڑھی منڈے قوالوں سے قوالیاں سن کے سر مارنے کا نام نہیں، عشق رسول اللہ جو ہے محض جلوس نکالنے کا نام نہیں، نہ نماز ہے نہ روزہ ہے نہ قصہ ہے، جلوس جا رہا ہے جی حضور کی حضور پاک کی میلاد کا جلوس ہے۔ اچھا جلوس ہے بھی، نمازیں ختم، ہر چیز ختم۔ یہ عشق، اس نے کہا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، میں تمہیں نہیں جانے دیتا جب تک کہ حتیٰ یأذن لک رسول اللہ، جب تک تمہیں حضور اجازت نہ دے۔ اور ساتھ یہ بھی کہا کہ ان رسول فإنہ العزیز، اللہ کا رسول جو ہے وہ عزت والا شان والا ہے، وانت الذلیل، تم ذلیل ہو۔ فلما جاء رسول اللہ وکان انما یسیر ساقطا مسقا الیہ عبداللہ ابن ابی ابنہ، فقال ابنہ عبداللہ واللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يدخل حتى تأذن له۔ اب جب حضور بھی قریب آ گئے تو عبداللہ ابن ابی نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ دیکھو میرا بیٹا ہے، یہ میرے ساتھ کیا کر رہا ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ اس نے آپ کے شان میں گستاخی کی ہے، اس نے کیوں کہا ہے کہ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ، یہ اقرار کرے اور اگر آپ اجازت دیں گے میں اس کو جانے دوں گا، ورنہ میں اس کو کبھی گھر میں بھی نہیں آنے دوں۔
اللہ کی شان ہے. حضور فأذن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حضور نے فرمایا اچھا اجازت دے دو. فقال اما اذا اذن رسول اللہ فجز الان, انہوں نے کہا جب حضور نے اجازت دی ہے تو پھر تم جا سکتے ہو. وقال ابو بکر عبد اللہ بن الزبیر الحمیری فی مسند حدثنا سفیان بن عیینہ قال حدثنا ابو ہارون المدنی قال قال عبد اللہ بن ابی بن سرور لابیہ واللہ لا تدخل المدینہ ابدا حتی تقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ اس نے اس کے بیٹے نے کہا کہ واللہ مجھے خدا کی قسم ہے میں تجھے مدینے میں کبھی داخل نہیں ہونے دوں گا جب تک تم اقرار نہ کرو کہ میں ذلیل ہوں اور محمد مصطفیٰ عزت و شان والے ہیں. قال وجاء الى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله انه بلغني انك تريد ان تقتل بي فوالذي بعثك بالحق ما تأملت وجهه قط هيبة له ولئن شئت ان آتيك برأسه لآتيتك فإني أكره أن أقاتل أبي. اس کے بعد وہ حضور کی خدمت میں آئے, اس نے کہا کہ یا رسول اللہ خدا کی قسم ہے میں اپنے باپ کا اتنا فرما بردار ہوں کہ میں نے باپ کی ہیبت کی وجہ سے کبھی آنکھ اٹھا کے بھی باپ کی طرف نہیں دیکھا ہے, لیکن وہ آپ کا گستاخ ہے. آپ مجھے حکم دیں تو میں گردن کاٹ کے آپ کے قدموں میں رکھ دوں, بس کسی اور کو نہ کہیں, کیوں کوئی اور قتل کرے گا تو میں باپ کے قاتل کو برداشت نہیں کر سکتا, اور اگر میں اس کو قتل کر دوں گا تو گویا میں نے ایک مسلمان کو قتل کیا, اور جو کسی مسلمان کو قتل کرتا ہے اس کے لیے اللہ کے قرآن کا فیصلہ ہے وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا مُهِينًا. جو کسی مومن کو مسلمان کو بغیر کسی وجہ کے قتل کر دے اللہ کا اس پہ غضب ہے, اللہ کی اس پہ لعنت ہے, اور اللہ نے اس کے لیے جہنم کا دائمی عذاب رکھا ہے, وہ ہمیشہ چلتا رہے گا. حتیٰ کہ میرے مدنی پاک نے فرمایا واللہ مجھے خدا کی قسم ہے ایک مومن کی عظمت اللہ کے کعبے سے بھی زیادہ ہے, اور اللہ کا قرآن ہے. اور حضور پاک نے فرمایا جو بندہ کسی کو قتل کرتا ہے گویا انسانیت کا قاتل ہے, اور جو کسی بندے کو چھوڑتا ہے بچاتا ہے وہ پوری انسانیت کے بچانے والا ہے. اللہ تبارک و تعالی عالم اسلام سے دعا کریں کہ یہ عالم اسلام پہ اس وقت جو ابتلا ہے, جو امتحان ہے, اور جو اللہ کے عذاب ہیں اللہ اپنی رحمت سے رفع فرما دیں. بس دعا کریں, آپ اللہ کے مہمان ہیں, اللہ کے دروازے پہ آئے ہوئے لوگ ہیں, اور ہر حال میں رات میں تہجد میں طواف میں تمام عالم اسلام کے لیے دعا کریں, خاص طور پہ بلد الامین کے لیے کہ اللہ ان کے اس بلد امین کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ رکھے, اور پاکستان کے لیے کہ اللہ اس کو عذاب سے محفوظ رکھے, کیونکہ اب دشمنوں نے تمہیں مٹانے کا فیصلہ کر لیا ہے. نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندوستان والوں, تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستان. انہوں نے بالکل فوکس کر لیا ہے کہ ہم نے آپ کو توڑنا ہے, اور اس پہ وہ 50 سال سے کام کر رہے ہیں. ایک ہم ہیں غافل ہیں, سوئے ہوئے ہیں, خواب غفلت میں ہیں. کوئی بات ہوئی 2 دن بیان بازی کی, تیسرے دن پھر ٹھنڈے ہو کے اسی تنخواہ پہ کام کریں. اب تو اس کو بچانے کے لیے کوئی ذریعہ نہیں ہے تمہارے پاس, کچھ بھی نہیں ہے تمہارے پاس. تمہارا تو ایک جہاز خراب ہو جائے تو بنا ہی نہیں سکتے, تمہاری تو گاڑی کا ایک پرزہ ٹوٹ جائے تو وہ بھی نہیں بنا سکتے ہو, تم تو روٹی بھی نہیں کھا سکتے ہو, تم تو برگر بھی ان سے منگواتے ہو, تم تو بپسی کولا بھی ان کا پیتے ہو, تم تو پانی بھی ان کا پیتے ہو. تمہارے پاس اتنی بھی طاقت نہیں ہے کہ مسلمان کا پانی بن جائے. کپڑا ان کا پہنتے ہو, جوتے ان کے پہنتے ہو, ٹائیاں ان کی لگاتے ہو, شکلیں ان کی بناتے ہو. تمہارے پلے میں ہے کیا؟ تم کیا مٹی لڑو گے؟ وہ لڑنے والی قوم چلی گئی. اسی لیے جب نادر شاہ نے دلی کو لوٹا تھا تو اس نے حکم دیا کہ آج میرے استقبال میں رات کو مجرا ہوگا, رقص ہوگا, گانا بجانا. حالانکہ وہ اس قسم کا آدمی نہیں ہوتا, جنگلی آدمی تھا.
اور اس نے کہا وہ جو شہنشاہان جو گزرے ہیں تیموریہ اور مغلیہ اور فلانے اور فلانے اور فلانے، اور سب کی لڑکیاں اور ان کی بیویاں وہ بھی رقص کریں گی۔ اب فاتح کے آگے کون سر ہلائے؟ اچھا اس نے کیا کیا، تلوار اپنی نکال کے رکھ دی اور خود ٹیک لگا کے سرانے سے بیٹھ گیا، مجلس ڈانس وان شروع ہو گئے اور وہ بیٹھے بیٹھے سو جائے، خراٹے لینے شروع کر دیں۔ جب آدھے گھنٹے میں کچھ نہیں ہونے کا بھگاؤ مجلس ساری ختم کر دی۔ اس نے کہا میں تو دیکھنا چاہتا تھا کہ کسی کے اندر کوئی غیرت رہ گئی ہے کہ کوئی تلوار رہ کے مجھ پہ حملہ کرے، لیکن غیرت نام ہے جس کا گئی تیمور کے گھر سے، تمہارے پاس غیرت ہے ہی نہیں، تم بے غیرت ہو، تمہیں جینے کا کوئی حق نہیں پہنچتا ہے۔ اب آپ ٹھنڈے دل سے دیکھ لیں، لوگ میتیں اٹھا رہے ہیں، لاشیں اٹھا رہے ہیں، عذاب اللہ کا آیا ہوا ہے، کھانے کو نہیں ملتا، پینے کو نہیں ملتا، بجلی نہیں ملتی، اس سے بڑا اللہ کا عذاب کیا ہوگا؟ اور ٹی وی چینل کھول لے سب ننگی لڑکیاں، یعنی ہم اللہ کے عذاب کو دعوت دے رہے ہیں، بار بار بلا رہے ہیں، تو کوئی حل نہیں ہے۔ بس آپ لوگ کوشش کریں، توبہ کریں، اللہ سے معافی مانگیں، شاید اللہ ہم پہ رحم فرما دے، اللہ معاف فرما دے، ورنہ وہ تو الصمد ہے، وہ تو بے نیاز ہے، اسے کسی کی کیا ضرورت ہے؟ جب تم بے دین بن گئے، اللہ نے اپنا کعبہ چھین لیا، مسجد اقصی چھین لی تمہارے ہاتھوں سے، تب تم بے غیرت بن گئے، اللہ نے ملکوں کو دو ٹکڑے کر ڈالا، بھائی بھائی سے جدا ہو گیا، ورنہ بنگال اور آپ میں کیا فرق تھا؟ سب سے زیادہ قربانیاں دینے والی تو وہی قوم تھی۔ تمہارے ملک کی قرارداد کس نے پاس کی؟ جنگ کے اندر کون سے پائلٹ تھے جنہوں نے دشمنوں کے 10 طیارے ایک چھوٹے سے سیبر طیارے سے مار گرائے؟ آج بھی خدا جانتا ہے بنگال کے جو لوگ ہیں روتے ہیں ہمارے لیے، ہم نے کیا کیا ان کے ساتھ؟ انا للہ و انا الیہ۔ اس لیے بس دعا کریں، اب کوئی حل نہیں۔ جیسے وہ مریض ہوتا ہے نا اسپتال میں، تو آخر میں ڈاکٹر آگے کہہ دیتے ہیں کہ بھائی بس دعا کرو، مانا یہ ہوتا ہے کہ اب ہمارے بس کا علاج نہیں ہے، تمہارے اس مریض کا بھی اب کوئی علاج نہیں ہے، صرف ایک علاج ہے کہ بس پکڑ لو خدا کے گھر کو، ملتزم پہ چمٹ جاؤ اور رات دن اللہ سے دعا مانگو، شاید اس کو رحم آ جائے اور وہ بچا دے، ورنہ یاد رکھو بعض ملک ہوتے ہیں ان کو مار پڑتی ہے، دوسرے ملک میں آ جاتے ہیں، تم کہاں جاؤ گے؟ تمہیں کوئی پناہ دینے والا بھی ہے؟ ہم ابھی تک لڑ رہے ہیں کمیشن پہ، پیسے پہ، دولت پہ، اور تمہارا اپنا پیسہ اتنا باہر پڑا ہوا ہے کہ اگر اس کا آدھا بھی منگوا لو سارے قرضے ختم اور سارا ملک جو ہے خوشحال ہو جائے۔ بس انا للہ و انا الیہ راجعون۔ الحمدللہ ہمارا تو نہ سیاست سے تعلق نہ کسی پارٹی سے تعلق، لیکن مسلمان ملکوں پہ ظلم ہوتا ہوا دیکھ کے تب تم کوئی بے غیرت ہوگا جو چپ رہے، اور کچھ نہیں، صرف اللہ سے دعائیں مانگو، 2 رکعت نماز پڑھو، توبہ کرو، اللہ سے دعائیں مانگو۔ کپورے کھانا جو ہے بعض علماء فرماتے ہیں مکروہ ہے اور بعض کے نزدیک جائز ہے۔ اگر ایک آدمی پہ دم آ جائے، وہ غریب ہے، دم نہ دے، 10 روزے رکھ لے، بہرحال دم کا گوشت خود نہیں کھا سکتا۔ یہ کبھی آپ نے سنا ہے کسی کو جرمانہ ہو اس کو کہیں کہ تم اپنے کام بھی لگا لو کچھ؟ اگر تمتع کے لیے آنے والے حاجی نے ایک عمرہ کر لیا ہے، اب اس کے بعد وقت ہے اور عمرے کرنا چاہے بالکل کر سکتا ہے، جتنا مرضی آئے کرے، وہ تمتع ہی رہے گا۔ تصویر جو حرم میں کھینچتے ہیں، کھینچنے والے پر بھی لعنت ہے، کھنچانے والے پر بھی لعنت ہے۔ لعن اللہ المصور والمصور لہ۔ بہرحال آپ نے عمرہ کیا ہے، اب دادے کا حج بدل کریں گے،
عمرہ بھی انہی کے، تو ایک بکری آپ تمتع کی رکھیں گے۔ کہتے ہیں کہ یہاں جو گوشت ہے جو باہر سے آتا ہے، باہر کے گوشت کا کوئی اعتبار نہیں، اس کو استعمال نہ کریں۔ اگر کوئی آدمی حرم میں جوتے پہن لے، اگر جوتا پاک ہے کوئی حرج نہیں، پلید ہے تو ناجائز ہے۔ کعبے کے خلاف پہ کوئی نام شام نہ لکھا کریں۔ اگر ہم بوسہ دینے کے لیے لائن میں کھڑے ہو جائیں، طواف تو انشاءاللہ ختم ہو جائے گا، بل بوسہ مل جائے گا، کیونکہ طواف میں تو نہ کعبے کی طرف سینہ ہو نہ پشت ہو، جب تم کھڑے ہی لائن میں ہو تمہارا تو کچھ ہی نہیں رہا۔ طواف کے دوران نظر نیچے ہو، نہ ادھر دیکھو نہ ادھر دیکھو، نہ سینہ پھیرو نہ پشت پھیرو، کیونکہ طواف نماز کے حکم میں ہے۔ جیسے نماز میں سینہ پھیرنا کعبے سے جائز نہیں، ایسے یہاں بھی جائز نہیں۔ ہمارے لوگ بھی عجیب ہیں یار، دعا کیا کرو اپنی برادری کے لیے۔ حجر اسود کے بوسے کے لیے مر جائیں گے، داڑھی نہیں رکھیں گے۔ اب اس قوم کا کوئی علاج ہے؟ بھائی چلو حضور پاک نے زندگی میں حجر اسود سے 2 دفعہ 4 دفعہ 10 دفعہ بوسہ دیا ہوگا، داڑھی مبارک تو آپ نے ساری زندگی رکھی ہے، تو وہ سنت جو ساری زندگی حضور کے چہرے پہ رہی ہے اس کا تو ہمیں شرم ہی نہیں ہے، بوسہ دینے کا بڑا جذبہ ہے۔ انبیاء قبر میں حیات ہیں، بالکل حیات ہیں۔ کہتے ہیں جی کچھ لوگ جو ہیں امام حرم کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، اللہ ہدایت دے ان کو، ان کے مقدر میں محرومی ہے، تو ہم کیا کریں کہ مکے میں آ کر بھی جماعت سے محروم ہیں، کیونکہ وہ شرک کے اندر جو جراثیم ہیں وہ نہیں آنے دیتے۔ ہمارے ملک میں ایک جماعت ہے جماعت المسلمین، وہ کہتے ہیں ہم صحیح ہیں، تو ہر پارٹی کہتی ہے ہم صحیح ہیں، اب اس کا کیا علاج ہے؟ ان کے اعمال کو دیکھو، قرآن و سنت کے مطابق ہیں تو صحیح ہے، نہیں ہے تو غلط ہے۔ کہتے ہیں کہ امام مسجد اور مؤذن تنخواہ لے سکتا ہے۔ بھائی پہلے زمانے میں یاد رکھو بیت المال ہوتے تھے، وہ کفالت کرتے تھے، تو اس وقت علماء نے کہا ان کو تنخواہ لینا جائز نہیں ہے، لیکن جب بیت المال ہی نہیں رہی ہے تو اب امام اور مؤذن چوری کر کے کھائیں نہ، اگر ان کو تنخواہ نہ دو تو وہ کیا کریں؟ وہ بھی انشاءاللہ پھر تم سے یہی 11ویں 12ویں کروائیں گے، تیسرے دن کل شریف، پھر 7 جمعرات شریف، پھر 40واں شریف، اتنے میں اور بھی کوئی شریف مر جائے گا۔ جب تم ان کو تنخواہ نہیں دو گے، گزارا نہیں ہوگا، کہاں سے کھائیں گے؟ وہ کو فرشتے ہیں، ان کو بھوک نہیں لگتی۔ باقی یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا، خدا کے لیے قرآن پڑھو، یہ معنی ہے یہودیوں کا جو اللہ کے قرآن کی آیات کو بدل دیتے تھے پیسے اٹھے۔ یہ کون سی قرآن کی آیت ہے جو بدل دی گئی ہے؟ کسی کا جنازہ نہیں پڑھتے دفع ہوں، تمہیں کیا فکر ہے ان کا؟ انشاءاللہ ان کا بھی کوئی نہیں پڑھے گا، تم پڑھو گے تو تمہارا بھی کوئی پڑھے گا۔ کہتے ہیں قرآن پہ عمل کرو، حدیث پہ عمل نہ کرو، ماشاءاللہ فی امان اللہ، پھر تو 4 رکعت عشاء بھی قرآن میں نہیں ہے، پھر نماز چھوڑ دیں۔ 2 رکعت فجر اور 4 رکعت عصر اور 3 رکعت مغرب جو ہے وہ بھی قرآن میں نہیں ہے، چھوڑ دیں۔ قرآن میں تو بھینس کے بارے میں بھی نہیں لکھا ہوا کہ وہ حلال ہے یا حرام ہے، اس کا کھانا چھوڑ دیں۔ قرآن میں تو جناب کسی بٹیرے کے بارے میں اور کسی تیتر کے بارے کا بھی کوئی ذکر نہیں ہے، پھر ان کو حرام بنا دیں۔ کیا خود یہ چھوڑو، ایسی جماعتیں پیدا ہوتی رہیں گی۔ نام قرآن کا لیں گے، منکر محمد مصطفیٰ ہوں، نام صحابہ کا لیں گے، منکر اہل بیت ہوں گے، نام اہل بیت کا لیں گے، منکر صحابہ ہوں گے، نام عشق رسول اور عشق اولیاء کا لیں گے، اصل میں مشرک ہوں گے۔ یہ جماعتیں ہر دنیا میں ہوتی ہیں، دعا کرو اللہ سب کو ہدایت دے،
سب کے لیے. تم جس جگہ آئے ہوئے ہو نا یہ دعا کی جگہ ہے, بد دعا کی جگہ نہیں ہے. دعائیں کرو کہ اللہ ان کو بھی ہدایت دے. سوئی سے جو جسم پہ پتہ نہیں کیا کرے گدائی کرتے بالکل حرام ہے. ہم دو بھائی ہیں, اولاد نہیں ہے, اللہ اولاد عطا فرمائے, علاج بھی کرواؤ. صرف دعاؤں سے کام نہیں بنتا. ایک آدمی شادی نہ کرے اور کہے کہ سارے دعا کرو اللہ مجھے اولاد دے دے, کیسے ہوگی؟ اس کو ہوگی اولاد. ایک آدمی شادی تو کر لے لیکن بیوی کے حقوق ادا نہ کرے, دعا کرو جی اللہ اولاد صالح عطا فرمائے, تو کہاں سے اولاد؟ مرغے سے آئے گی. پہلے تم دونوں علاج کراؤ, چیک اپ کراؤ, جس میں نقص ہو علاج بھی کراؤ, پھر دعا بھی کرو, پھر انشاءاللہ کام بنے گا. میرا دکان مسجد کے ساتھ ہے, درمیان میں 2.5 فٹ کی جگہ ہے. میں نے مسجد بنانی ہے تو وہ جگہ مسجد میں ملا سکتا ہوں, وہ کس کی ہے؟ وہ 2.5 فٹ کی جو جگہ ہے وہ ہے کس کی؟ لوگوں کی جگہ پر تو قبضہ نہ کرو نا, یا وہ خرید لو اور مسجد میں ملا لو. مکے میں رہنے والے حج کا احرام گھر سے باندھیں گے, حج کا احرام گھر سے ہوگا. حجر اسود کے بوسہ دینے کے وقت مرد عورتیں دھکے لگتے بالکل نہ دیں, اشارہ کریں. مرد اور عورت کے لیے وہ محرم رشتے جن سے نکاح حرام ہے وہ محرم ہے, اس سے پردہ نہیں ہے. باپ ہے, بیٹا ہے, بھائی ہے. کہتے جی کہ جب ہم طواف کرتے ہیں اکثر عورتیں ٹکرا جاتی ہیں, بچنے کی کوشش کرو. باقی غلطی سے کوئی ایسی بات ہو جائے اللہ جانتے ہیں, اللہ معاف کر دیں گے. ایمان کو پکا کرنے کے لیے کیا کریں؟ اللہ کا قرآن پڑھیں, حضور پہ درود پڑھیں, استغفار کریں اور صلحاء صالحین کی صحبت اختیار کریں. اگر ایک عورت لڑکی سے رشتہ ہو چکا ہے لیکن ابھی شادی نہیں ہوئی, رشتے کا معنی کیا؟ نکاح ہو گیا ہے. اگر نکاح ہو گیا ہے تو بات کر سکتے ہو, تمہاری بیوی ہے. اور اگر نکاح نہیں ہوا, صرف منگنی ہے, تو پھر بات کرنا حرام ہے. دعوت تبلیغ کا کام کرنا کیسا ہے کر کے دیکھ لو, اگر غلط ہو تو چھوڑ دو, تجربہ کرو کہ بھئی اگر وہ گالیاں دیتے ہیں, چوری سکھاتے ہیں, ڈاکہ سکھاتے ہیں, قتل سکھاتے ہیں, حرام کھلاتے ہیں, حرام کی باتیں کر چھوڑ دو. اگر اچھی باتیں کرتے ہیں تو قرآن کا حکم ہے کہ تبلیغ کرو. تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. عرفات میں میرے والدین نے حج کیا, عرفات کے میدان میں نہیں جا سکے, حج نہیں ہوا. جب آدمی عرفات میں نہ جائے تو حج نہیں ہوتا. الحج عرفہ, حج عرفات کا نام ہے کہ نیت بھی ہو, احرام بھی ہو, اور 9 تاریخ کو آدمی عرفات میں بھی پہنچے, چاہے 2 منٹ کے لیے حج ہی ہو جائے گا. لیکن عرفات میں نہ جائے تو حج نہیں ہوگا. بالکل وہ حج دوبارہ کریں. کہتے جی کہ مینا عرفات میں, میرا بھائی گزارش یہ ہے کہ حنفی مسلک میں جو مقیم ہیں وہ نماز پوری پڑھتے ہیں. باقی ائمہ فرماتے ہیں کہ حج میں مقیم ہے یا مسافر قصر پڑے تو کوئی جھگڑے کی بات نہیں ہے. جہاں موقع ملے امام کے پیچھے اسی طرح پڑھ لو. جس نے عمرہ کیا ہے شوال میں تمتع ہوگا. رمضان میں 5 روزے رہ جائیں
تو شوال کے روزے اس میں ادا نہیں ہوتے، وہ تو فرض تمہارے ذمہ قضا ہے۔ اب یعنی اللہ سے بھی گیم کھیلنا چاہتا ہے نا کہ بھی وہ قضا والے روزے ادھر گھسیڑ دو، شوال والے بھی ہو جائیں، قضا بھی ہو جائے۔ اللہ کے ساتھ ڈرامے کرتے ہو، وہ فرض ہے، یہ تو نفلی روزے ہیں، کوئی رکھے رکھے نہ رکھے نہ رکھے۔ حج افراد میں حج کی بکری ہوتی ہی نہیں ہے تو تمہیں کیا فکر ہے؟ اللہ نے معاف کی ہے۔ قرآن پاک میرے ہاتھ سے گر گیا، کچھ بھی نہیں ہے، اللہ تو جانتا ہے تم نے کوئی نعوذ باللہ خود گرا ہے، گر گیا کوئی بات نہیں۔ قرآن شریف کا ان کو بڑا فکر ہے کہ ہاتھ سے گر گیا، یہ جو سنت روز گرا رہے ہو خود کاٹ کاٹ کے، اس کا کوئی فکر نہیں۔ مکے کی گندی گلیوں میں حضور کی سنت کے بال بہا رہے ہو، اور پھر اسی داڑھی منڈی کے ساتھ کعبہ شریف میں بھی ماشاءاللہ دن دنا رہے ہو، اور روزے پر بھی دن دنا رہے ہو، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، میں تیرا کتنا منکر امتی ہوں کہ داڑھی منڈوا کے آیا ہوں۔ چھوڑو ان باتوں کو، تقریریں ہیں بس سنتے رہو، ایک گاڑی ہے چل رہی ہے، ورنہ اللہ جانتا ہے کون مسلمان ہے اور کتنا ہمارے اندر اسلام ہے۔ ایک رونق ہے، میلہ ہے، حج پہ آیا ہوا ہے، روزانہ حرم میں بھی شیو ہے، اور کم از کم یہ ایک مہینہ حیا کر لو۔ فلم میں کام کرنے والے بھی ڈرامے کے طور پہ 1-10 دن تو وہ بھی حیا کر لیتے ہیں۔ تم مکے مدینے میں جتنے دنوں اتنا تو حیا کر لو، بعد میں اللہ رسول کو چھوڑ دینا، بیوی کو راضی کرنا۔ جن کی داڑیاں ہیں ان کی بیویاں بھاگ گئی ہیں۔ تم اپنے ملک میں جا کے دیکھ لو، تنسیخ کے جتنے دعوے ہیں وہ داڑھی منڈوں کے ہوں گے، کسی داڑھی والی کی عورت نے کبھی تنسیخ نہیں کی ہوگی۔ کیوں؟ داڑھی والا مرد ہوتا ہے، بغیر داڑھی کے تو آدمی مرد ہوتا ہی نہیں، وہ تو عورت ہوتی ہے۔ مرد کی عورت کی ان تنسیخ کرے۔ تم نے کبھی ہیجڑے کی داڑھی دیکھی ہے؟ تو داڑھی علامت رجولیت ہے۔ زینت الرجال اللحا وزینت الجبال اللحا وزینت النساء الحیا۔ علماء نے لکھا ہے پہاڑ کی زینت سبزہ ہوتا ہے، مرد کی زینت داڑھی ہوتی ہے، اور عورت کی زینت حیا ہوتی ہے۔ نماز کے دوران کوئی عورت ہماری صف میں آ جائے، امام ابو حنیفہ فرماتے آگے ہو یا برابر کھڑی ہو نماز نہیں ہوتی۔ اپنی عورتوں کو سمجھاؤ کہ مت آؤ آگے، اذان ہونے سے بھی آدھا گھنٹہ پہلے واپس آ جاؤ۔ تہجد کی نماز میں اگر میں رکوع میں استغفار یا وہ دعائیں اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی بالکل پڑھ سکتے ہو۔ حرم شریف میں حیض والی عورت داخل ہی نہیں ہو سکتی، باہر بیٹھ کے دیکھتی رہے۔ آپ نے مدینہ منورہ سے واپسی گھر نہیں جانا ہے، واپس آ کے حج کرنا ہے تو لازم پہلے عمرہ کرو۔ جس دن حج گھر جانا ہو طواف الوداع کرنا۔ ایک آدمی مینا میں بیمار ہو گیا، اس نے دوسرے آدمی سے کنکریاں مروائیں، وکیل بنا کے، بالکل ٹھیک ہے۔ اگر ایک عورت نے جہاز سے اتر گئی تو اس کو حیض آ گیا، دوائی کھا لی ٹھیک ہو گئی، لیکن رات کو عمرے کے لیے نہیں آئی، رات کو چہرہ ڈھانپ دیا، کوئی دم نہیں پڑتا، لیکن یہ دیکھو خون مطلقاً بند ہو گیا ہے کہ یا تھوڑا تھوڑا آ رہا ہے، تو پھر عمرہ نہیں کر سکتی جب تک پاک نہ ہوں۔ اور یہ تم دوائی کھا کے روکتی رہو گی نا، اور عذاب میں پڑ جاؤ گی۔ نہ خون آئے گا نہ بند ہوگا، گھنٹہ آئے گا 2 گھنٹے کے بعد بند ہوگا، پھر آ جائے گا۔ میری عمر 40 سال ہے، میرے بال سفید ہو گئے ہیں، بیوی کہتی ہے کہ میں اپنے بال جو ہے سیاہ کروں، سیاہ کرنا منع ہے اور کوئی رنگ لگا لو۔ اچھا اگر بال سیاہ تمہارے ہو جائیں تو بیوی کو کیا فائدہ ہو جائے گا؟
مجھے سمجھاؤ صحیح، قائل کرو مجھے، تیرے بال سیاہ کرنے سے کوئی کرنٹ آ جائے گا؟ چھوڑو یار یہ باتیں ہیں، کس سے کہانیاں. بیوی کہتی ہے، بیوی تمہیں کہے جی نماز بھی نہ پڑھو، تو ماشاءاللہ بیوی کہتی ہے جی کیا کریں. نہیں پتا